شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایمان کی مضبوطی. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ایک ایسی حقیقت اور شعور کا نام ہے جو نہا خانہ دل میں اپنی جڑوں کو مستحکم کرتا ہے، اور جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو اس کے آثار جو نمودار ہوتے ہیں اور اس کی مثالیں جو سامنے آتی ہیں، ان مثالوں کو دیکھ کر انسان ششدر اور حیران رہ جاتا ہے. ایمان کی مضبوطی کی مثالیں اگر ہم کو دیکھنی ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ ہم چلتے ہیں عہد رسالت کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں مسلمانوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی کی جو مثالیں پیش کی ہیں، دنیا قاصر ہے اس طرح کی مثالیں پیش کرنے سے. حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خباب بن نرد، حضرت سمیہ، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کی بنیاد پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور ان کو ریت پر لٹا کر زنجیروں میں جکڑ کر کھینچا گیا. بڑے بڑے پتھر، بھاری پتھر ان پر رکھے جاتے تھے اور ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، تم ایمان کو ترک کر دو، محمد عربی کی غلامی سے باز آ جاؤ. لیکن یہ ایمان کے شیدائی، ایمان کے متوالے اور ایمان کے نشے سے سرشار یہ وہ لوگ تھے کہ جو تمام تکلیفوں اور تمام مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن ایمان سے ایک لمحے کے لیے بھی دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ تو عہد رسالت کی چند مثالیں ہیں. تاریخ کے مختلف ادوار میں ایمان کی مضبوطی اور ایمان کے استحکام کے تعلق سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بہت سی مثالیں ملتی ہیں ہم کو. آئیے فتنہ تاتار کے موقع پر جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار بن رہے تھے، بہت سے مسلمانوں نے، اللہ کے بندوں نے، ایمان والوں نے، اللہ کے غلاموں نے جس طرح اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیا، اس کی بھی مثالیں ہم ڈھونڈیں تاریخ میں تو بہت کم مثالیں ملیں گی. آپ 20ویں صدی کے اندر دیکھ جائیے، روس کے اندر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے مسلمانوں پر، اور روس نے جب اور دوسرے اسلامی ملکوں پر قبضہ کیا تو وہاں ناطقہ بند کر دیا مسلمانوں کا. لیکن مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، اپنے ایمان کی آبیاری کرتے رہے. برسوں مسلمان پہاڑوں کی کھوہ میں اور یہاں وہاں چھپ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہے. اسی کا نام تو ایمان کی مضبوطی ہے کہ حالات چاہے جیسے دیگرگوں ہوں، حالات چاہے جتنے بگڑے ہوئے ہوں، لیکن ایک مسلمان اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہے اور حالات کا مقابلہ کرتے رہے. آئیے ذرا ہم اپنا جائزہ لیں. آج اس ملک میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، مسلمانوں پر جو مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھنا چاہیے. اور حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو واقعات ہیں ایمانی، ان ایمانی واقعات سے ہم کو سبق لینا چاہیے اور حوصلہ لینا چاہیے، ان سے ہمت حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم ایمان کی چٹان پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں اور اپنے اس ایمان کی میراث کو آئندہ نسلوں تک بھی ہم پہنچاتے رہیں. یہ ہمارا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے
اور پھر وہ اس پر قائم رہتے ہیں، یعنی ایمان پر وہ قائم رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے، ایسے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آسمان سے اللہ فرشتے نازل کرتا ہے، اور وہ فرشتے پھر ان اہل ایمان کو، ان مومنوں کو یہ مژدہ سناتے ہیں، ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، تم کو نہ تو خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ تم کو رنجور ہونے کی ضرورت ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ہر موڑ پر اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو مستحکم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے اور مستحکم ایمان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کوئی بھی سماج ہو، انسانی سماج، اس میں غریب اور امیر، دولت مند اور فقیر، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک نظام فطرت ہے، نظام الہی ہے۔ شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً، نورت دربی شکراً۔